کہ جو صرف 18 ایئرس اولڈ تھی جب آپ کی شہادت ہوئی. آج آہستہ رونے کا دن نہیں، آج خاموشی سے رونے کا دن ہے. جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے ہیں، صوفاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرس پہ ہیں، تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور شوز. اپنی چپلوں کو اتار دو، اپنے شوز کو اتار دو. عورت مرد بچوں کو سب کو بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں مصائب پڑھنے آ رہا. شہزادی کی کون پڑھ سکتا بی بی کے مصائب؟ یہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مادر حسین آتی. تو پلیز ریموو یور شوز اینڈ ریموو یور چپل اینڈ سٹ پراپرلی فار 5-6 منٹس بس. مولا تم کو اجر دے، مولا تم کو خوش رکھے، بی بی تم کو اجر عظیم عطا کرے، اجر عظیم عطا کرے. آج ہر روز ہر مجلس میں آپ بی بی زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کا، ان کے بابا کا دیا، کبھی ان کے شوہر کا دیا، کبھی ان کے بچوں کا دیا. لیکن آج امام علی کو، اللہ کے رسول کو، حسنین کو، بچوں کو، امام زمانہ کو، اللہ کے رسول کو، ان کی مظلوم بیٹی کا پرسہ دو. بی بی ختیجہ کو مظلوم بیٹی کا پرسہ دو. امام علی کو مظلوم کفو کا پرسہ دو. حسنین کو ان کی مظلوم ماں کا پرسہ دو. بی بی زینب کو ان کی مظلوم ماں کا پرسہ دو. بی بی ام کلثوم کو. آپ کو معلوم ہے کہ کیا ظلم ہو گیا عزیزو؟ جب دروازہ گرا تو فاطمہ زمین پہ آ گئی، زمین پہ گر گئی، اور ایسا گری کہ اتنا تیز یہ دروازہ، ظالم نے صرف دروازہ گرایا نہیں بلکہ اس کو پش کیا. وہ پش کرنا تھا کہ دیوار تھی اور بیچ میں فاطمہ تھی اور ایک سائڈ پہ دروازہ. اس طرح جلتا ہوا دروازے کے گرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری ربس ٹوٹ گئی، ساری ربس ٹوٹ گئی. بی بی نے کہا بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. فاطمہ بے ہوش ہو گئی، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. عزیزو جب بی بی دربار میں گئی، دربار سے جب بی بی واپس آئی تو اس وقت بی بی زینب نے شہزادی سے پوچھا کہ اماں کہاں گئی تھی؟ تو فاطمہ نے زینب کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی اب تم دربار میں جانے کی تیاری کرو، آج میں گئی کل تم کو جانا ہوگا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا بی بی زہرا آپ جب دربار میں گئی تو کنیزوں کے ساتھ گئی، لیکن آپ کی بیٹی زینب و ام کلثوم جب دربار میں جائیں گے ظالم شبٹ تعارف کرائے گا حاضی زینب حاضی ام کلثوم، کوئی کنیز نہیں ہوگی، میری بی بی اکیلی ہوگی. بس دوستو بی بی عصا کو ٹیک کر وہ لائف کو اپنی گزار رہی تھی. بس میں ایک یا دو حصے بولتا بدیس کو تمام کرتا. بی بی کا جب آخری وقت آنے سے پہلے بی بی زہرا نے مولا علی کو اور بچوں کو بٹھا کے وصیتیں کی. وصیتوں کے دوران فاطمہ نے ایک جملہ بولا، کہا کہ ابو الحسن اب ہم بابا کے پاس جا رہے، ابو الحسن اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو معاف کر دو. دوستو یہ سننا تھا، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے مولا نے کہا کہ بنت رسول ایسے مت کہو. اس کے بعد بی بی نے چاروں بچوں کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے، حسن اور حسین ہے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم آغوش میں ہے، دونوں بیٹیاں ہیں، ماں ہے. بس اس وقت بی بی زینب بی بی فاطمہ نے امام علی سے کہا کہ ابو الحسن میرے یہ 4 بچے ہیں، میں نے بچوں کو بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، ماں ہے نا ماں، بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. یہ کہنے کے بعد ایک جملہ کہا ابو الحسن سے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا میرا جو حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے، راتوں میں اٹھ کے یہ پانی پیتا ہے، ارے میرے بچے کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. دوستو ماں ہے کیسی طرف تھی. کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ عاشورے کے دن علی اکبر یہ کہہ رہے کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. بس دوستو وہ لمحہ آیا، وہ وقت آیا کہ بی بی زینب نے یہ محسوس کیا کہ بی بی فاطمہ ایک کرتا ہے، کرتے کو سٹچ کری، سارے کپڑوں کو بی بی سٹچ کر دی تھی. بی بی ایک کرتا ہے جو بڑا کرتا، اس کو سٹچ کری جا رہی، روئے جا رہی. شہزادی زینب قریب گئی اور جا کے کہا اماں تم ہمارے سارے کپڑوں کو سٹچ کرتی ہو، کبھی روتی نہیں ہو، لیکن جب یہ کرتا تم سیتی ہو تم رونے لگتی ہو. بی بی زینب نے بیٹی کو غور سے دیکھا، رو رہی تھی. زینب نے ماں کے گلے میں ہاتھ
ہاتھ ڈال دیے، پیار سے کہا، پیار کر کے کہا اماں یہ بتاؤ یہ کرتا ہے کس کا؟ شہزادی اور رونے لگی، کہا اماں بتاؤ یہ ہے کس کا کرتا؟ تو فاطمہ نے کہا بیٹی یہ کرتا میں تمہیں کو دوں گی، یہ تمہارے بھائی حسین کا ہے۔ زینب نے کرتے کو دیکھا، دیکھ کے کہا اماں میرا بھیا تو بہت چھوٹا ہے، یہ کرتا تو بہت بڑا ہے۔ اس وقت بی بی نے کہا کہ بیٹی جب تمہارا بھائی یہ کرتا مانگے تو سمجھنا پھر وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ عزیزوں 50 سال کے بعد عاشورے کا وہ دن آیا کہ جب پورا گھر لٹ گیا بی بی زہرا کا، جب آخری میں حسین اپنی بہن سے ملاقات کے لیے آئے، اور جب آ کر حسین نے شہزادی سے وصیتیں کی، آخر میں کہا کہ بہن مجھے وہ کرتا دو جو ماں نے تم کو دیا ہے۔ عزیزوں زینب نے کرتا دیا، حسین نے اس کو چاک چاک کیا اور گلے میں پہنا۔ زینب نے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا، کہا بھیا یہ اماں نے کہا تھا کہ اب تم واپس کبھی نہیں آؤ گے۔ اس وقت حسین کے گلے کو پیار کیا، زینب نے پیار کیا تو علی کی ایک وصیت مولا حسین کو یاد آئی، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ جب ردا ہٹی تو بوسہ دے کے کہا یہ میرے بابا کی وصیت تھی۔ بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ بھی مولا مسجد میں گئے نماز کے لیے، ادھر فاطمہ نے مصلی بچھایا۔ اسما سے کہا کہ اسما ہم حجرے میں جا رہے، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہی اسی طرح برسا دو، اسی طرح برسا دو۔ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ آج کی مجلس کے اسپانسرز کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دوستو بس آخری حصے میں ہوں، اس وقت بی بی نے کہا اسما ہم حجرے میں جا رہے، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز رک جائے سمجھ جانا کہ میں بابا کے پاس چلی گئی۔ اسما کہتی ہے کہ حجرے میں گئی، کچھ دیر تک اللہ کی تسبیح پڑھتی رہی، آواز رک گئی، میں سمجھ گئی میری شہزادی چلی گئی بابا کے پاس۔ اس کے بعد بی بی نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد اگر میرے حسن اور حسین آئے تو میری موت کی خبر نہیں دینا، پہلے ان کو کھانا کھلانا، روٹی کھلانا۔ اسما نے وہی کیا، دسترخوان بچھایا، روٹی رکھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بچوں آؤ۔ عزیزو یہ عجیب منظر تھا کہ عموماً یہ ہوتا کہ جیسے ہی دونوں بچے گھر میں داخل ہوتے پہلی آواز یہ کرتے کہ اماں تم کہاں ہو، ہم آ گئے۔ اگر بی بی زہرا سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو دونوں بچے جا کے ماں کو لپٹ جاتے تھے، ماں دونوں کو ہیلپ کر لیتی تھی۔ اگر فاطمہ سامنے نہ ہو تو حسن اور حسین پکارتے تھے اماں تم کہاں ہو، ہم آ گئے واپس۔ تو اگر آواز بی بی اندر سے آواز دیتی تھی کہ آ جاؤ میرے بچوں، آج بھی وہی ہوا، سامنے فاطمہ نظر نہیں آئی، دونوں شہزادوں نے کہا اماں تم کہاں ہو، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ بچوں نے دیکھا کہ اسما دسترخوان بچھا رہی۔ عزیزوں بچے حیرت میں تھے، اسما نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادوں کھانا کھا لو۔ جب یہ کہا حسن خاموش بیٹھ گئے۔ حسین نے کہا اے اسما تو نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اسی طرح برسا دو، اسی طرح برسا دو، ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا۔ بس دوستو اسما سے رہ نہیں گیا، اس نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، دونوں بچے جا کے ماں سے لپٹ گئے۔ علی نے سر سے امامہ اتارا، بس مولا علی دوڑتے ہوئے آئے۔ از وہ وقت آیا کہ بی بی کو غسل دیا گیا، بی بی کو کفن پہنایا گیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ غسل و کفن ہونے کے بعد علی نے کنیزوں سے کہا کہ آؤ اور اپنی بیوی کو آخری سلام کر لو۔ کنیزوں نے آگے آخری سلام کیا، پھر بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو بلایا۔ شہزادی کا وہ جملہ کل جو میں نے پڑھا تھا، میت کو دیکھ کے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ایک گوشے میں آگے زینب اور ام کلثوم کھڑی ہو گئی۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی۔ آپ صرف تصور کرو کہ رات کا اندھیرا ہے، ایک چراغ جل رہا، میری مظلوم شہزادی کی میت رکھی، ہماری مظلوم ماں کی میت رکھی ہوئی، علی کھڑے ہوئے، علی بھی ہے اور زینب اور ام کلثوم بھی ہے اور کنیزیں بھی ہے۔ اب وہ منزل آئی کہ حسن اور حسین میت پر آئے۔ عزیزو یہاں پر ایک عجیب منظر تھا، مولا حسن مولا حسین آئے کیسے؟ سر پہ امامے نہیں ہے، کل شہادت کے دن کوئی ٹوپی ووپی نہ پہنے، سر پہ امامے نہیں بلکہ خاک پڑی ہوئی، آستینیں الٹی ہوئی۔ دونوں بچے آئے، غور سے ماں کو دیکھا،
اس منظر کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بند میں پیش کیا. اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. آپ سوچو، غور سے سنو، تڑپ تڑپ کے رو. جب یہ بالکل حسن اور حسین ماں کے سامنے آئے تو تڑپ کے رونے لگے. مرزا دبیر کہتے ہیں کہ ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا. ماتا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا. رو رو کے اماں اماں کہا اور غش ہوا. تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا. تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا. ارے پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں. آواز دو حسین ہوں اماں، حسین ہوں، آواز دو حسین ہوں اماں. بس یہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے. فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگا لیا. عزیزوں، یہی فاطمہ تھی جو کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا. فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو. الہی پروردگار، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، میری مظلوم بیوی کے مصائب، میری مظلوم ماں بیوی کے مصائب کا واسطہ، اللہ ہماری یہ مختصر سی مجالس کو قبول کر لے. پروردگار، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ پانچوں مجلس میری شہزادی کی بارگاہ میں، 14 معصومین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جن جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر، ان کے رزق میں برکت دے، ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھ پورا 1 سال، اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اور جو جو یہ مجلسیں سن رہے، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار، فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. امام زمانہ، فرزند زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں ساری کائنات میں جہاں جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والے، یہ کرونا وائرس سے اور جو نیا وائرس آیا اس سے، ہر مولا حسین کے چاہنے والے ان کو اور سارے انسانوں کو، ہیومینٹی کو اللہ حفاظت فرما. ہر بیمار کو صحت دے. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. سیرت بی بی زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہم کو توفیق دے، سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. اللہ ہمیں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے. اللہ تو راضی ہو جا، میرا مولا راضی ہو جائے، میری بیوی، میری مظلوم بیوی راضی ہو جائے. ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ فاتحہ. جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے، ان کے سارے مرحومین جس کا نام سٹیکر پہ چل رہا، وہ لوگ جناب باخر زیدی صاحب کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، سارے ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، سارے ہمارے مرجع عالم، جتنے ہمارے آقا خمینی صاحب محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آج تک رہبر انقلاب تک جتنے ہمارے مرجع گزرے، ان سب کے لیے، میرے والدین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ. اے دن